السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کے مدرسہ میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم صرف اور صرف 5 منٹ میں دین کی بہت سی معلومات اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور ہمیں دے گا۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے 3 موضوعات پر، جس میں سب سے پہلا ہے عقیدہ۔ عقیدے میں پچھلے موضوع میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی شرک کے تعلق سے، اس بار ہم بات کریں گے الوہیت میں شرک کے تعلق سے۔ اس میں یاد رکھیے 2 چیزیں آتی ہیں، ایک شرک اکبر، دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے، اب وہ چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، یا کسی بھی طرح کی چیز ہو۔ اور یہ شرک کی سب سے بدترین صورت ہے، سب سے بدترین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے مراد یہی شرک ہے، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود حقیقی قرار دیں اور اس کو عبادت کے لائق سمجھیں۔ اسی طرح اس میں دوسری قسم جو آتی ہے وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ میں تم میں شرک میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ریا ہے، یعنی کسی کام کو دکھانے کے لیے کرنا، کسی کام کو لوگوں کو بتانے کے لیے کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے اچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ نماز بہت اچھی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں۔ آپ شرک اصغر آپ سے ہو رہا ہے، یعنی آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو دینے کے لیے پیسہ نکالا یہ دیکھتے ہوئے کہ بازو والا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا یہ تو بڑا سخی ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے۔ اگر آپ نے اس نیت سے خرچ کیا ہے تو یاد رکھیے یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو شرک فی الالوہیہ، یعنی الوہیت میں شرک کے تعلق سے ہم نے 2 باتیں دیکھی، ایک تو شرک اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دینا، معبود حقیقی سمجھنا، اور دوسرا شرک اصغر ریا، کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ ہمارا اگلا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنے کے بارے میں۔ ہاں ناظرین، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ وہ آدمی جس کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ کتنی پیاری بات، کتنی اچھی بات کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قاریوں کا کورس کرنا ضروری ہے اچھی آواز کے لیے، نہیں، آپ اپنی فطری آواز میں پڑھیے۔ صحابہ اکرام نے کوئی قاری کا کورس نہیں کیا تھا، صحابہ اکرام نے کوئی قرات کا کورس نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری آواز تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی قرآن سننا چاہتا ہے جیسے مجھ پر نازل ہوا تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کو سن لے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں 2 اجر رکھے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت۔ آخرت میں ہم بات کریں گے عذاب قبر کے برحق ہونے کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت میرے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یہ بندوں کو قبر میں ہوگا۔ اور آگے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں بھی اللہ کے نبی نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو، یعنی آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ لہذا میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یہ جو دعا ہے اس کو مکمل یاد کیجئے۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، ہر نماز میں جب ہم آخری رکعت کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں عذاب قبر سے، فتنہ مسیح الدجال سے، اس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، لہذا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں جو قبر کا عذاب ہے بہت ہی بھیانک ہے۔ ہر ایک
ایک کو اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے۔ لہذا آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے 3 باتیں دیکھی۔ ایک، عقیدے کے تعلق سے باتیں دیکھی، توحید الوہیت میں کس طرح شرک ہوتا ہے وہ ہم نے جانا۔ دوسرا، اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے کے بارے میں ہم نے جانا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ جانا کہ آخرت میں عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔